الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتابوں کے اندر جو کتابیں پہلے اتری ہیں ان پہ ان کو بتلا دیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور زمین میں تم بڑا فساد بچاؤ گے اور بڑا تکبر کرو گے اور لوگوں پہ زیادتی اور ظلم کرو گے. جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ أَيْ تَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ وَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ وَأَعْلَمْنَاهُ بِهِ. ہم نے ان کو باقاعدہ خبر کر دی تھی، بتلا دیا تھا کہ 2 دفعہ تم فساد کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا أَيْ أُولِي الْأَفْسَادِ تَبَيَّنَ. جب پہلی دفعہ تم نے فساد کیا تو پھر اللہ نے بھی اپنے فیصلے کے مطابق بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. تو ہم نے تمہارے اوپر جو ہے سخت طاقت والے قوت والے بادشاہوں کو مسلط کر دیا ہے. سَلَّطْنَا عَلَيْكُمْ جُنْدًا مِّنْ خَلْقِنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. ہمارے لشکروں میں سے سخت طاقت والے اے قوت و عدت و سلطنت شدیدت. وہ ہر لحاظ سے یعنی ان کے پاس طاقت بھی تھی، سلطنت بھی تھی اور سختی بھی تھی. فجاسوا خلال الديار تملكوا بلادكم وسرقوا خلال بيوتكم. ان نے تمہارے ملک پہ حکومت کی اور تمہارے گھروں کے اندر بھی داخل ہوئے. اے بینہا وسطا درمیان میں. وانصرفوا ذاہبین وجائین لا یخافون احدا وکان وعدا مفعولا. اور انہوں نے تمہارے ملک پہ ایسا تسلط جما لیا کہ آئیں جائیں اب ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں تھا. تمہاری قوت کو تو مٹا دیا نا انہوں نے. وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف ہے اسلاف میں بھی ان کے بعد والوں میں بھی کہ یہ جن کو مسلط کیا گیا وہ کون تھے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ایک جامع بات فرماتے ہیں، وہ ان تفصیلات میں نہیں جاتے. وہ قصے کی کتاب تو نہیں ہے. ایک بدلا دیا کہ تم فساد کرو گے ہم تم پر اپنے بندے بھیجیں گے، دوبارہ کرو گے ہم پھر دوبارہ بھیجیں گے. نام نہیں بتلایا کہ کن کو بھیجیں گے.
لیکن مفسرین نے ان کے نام ذکر کیے ہیں. وعن ابن عباس وقتادہ، انہوں نے کہا حضرت ابن عباس انہو جالوت الجزی وجنودہ، کہ یہ جالوت اور اس کا لشکر تھا. صلت علیہم اولا ثم ادیلوا علیہ بعد ذلك وقدر داؤد جالوت ولہذا قال تبارک و تعالی، اللہ نے ان کو ان پہ مسلط کر دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ثم رددنا لكم كرة علیہم. وعن سعید بن جبیر انہ ملک الموصل سنجاری وجنودہ، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بادشاہ موصل تھا جس کا نام سنجاریب تھا اور اس کا لشکر. وعنہ ایضا وعن غیرہ انہ بخت نصر ملک بابل، بعد نے کہا کہ نہیں وہ بخت نصر تھا جو بابل کا بادشاہ تھا. فقد ذکر ابن ابی حاتم لہ قصۃ عجیبۃ فی کیفیۃ ترقیہ من حال الی حال الی ان ملک البلاد. ابن ابی حاتم نے اس کا بڑا عجیب قصہ نقل کیا ہے کہ کیسے اس نے غربت سے کیسے ترقی کر کے وہ بادشاہ بن گیا. وَأَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا مُقْعِدًا ضَعِيفًا يَسْتَعْطِي النَّاسَ يَسْتَطْعِمُهُمْ ثُمَّ آلَ بِهِ الْحَالُ إِلَى مَا آلَ. حالانکہ وہ بالکل فقیر آدمی تھا، فقیروں کی طرح پڑا رہتا تھا، لوگ ہی اس کو کھانا کھلاتے تھے. لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس کی حالت کو بدل دیا، انجام بدل، کیونکہ اس کی مرضی ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ چاہے تو بادشاہوں کو گدا کر دیں اور چاہے تو گداؤں کو بادشاہ کر دیں. وَأَنَّهُ صَارَ إِلَىٰ بِلَادِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَقَتَلَ بِهَا خَلْقًا كَثِيرًا مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ لشکر لے کہ بیت المقدس کی طرف آیا، اس نے بنی اسرائیل کے بہت مخلوق کو قتل کیا. وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا وحديثا موضوعا. اسی مقام پہ ابن جریر نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت حذیفہ سے، لیکن وہ حدیث جو ہے نا موضوع ہے، صحیح نہیں ہے. لا يستریب فی ذلک من عنده ادنی معرفۃ بالحدیث، کسی ادنا علم رکھنے والے کو بھی شک نہیں کہ وہ موضوع حدیث ہے. بل عجب کل العجب کیف راج علیہ مع جلالۃ قدرہ و امامتہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابن جریر جیسا آدمی جس کی اتنی بڑی شان ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ اس نے کیسے اس روایت کو نقل کر دیا جو موضوع ہے. وقد صرح شیخنا الحافظ العلامہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ بانہ موضوع مکذوب، حتیٰ کہ حافظ علامہ ابو الحجاج مزی نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل موضوع ہے اور جھوٹ ہے. وقد ذلك على حاشیۃ الکتاب وقد وردت في هذا آثارا كثيرة إسرائيلية نما تطوير الكتاب بذكرها. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اصل میں اس مسئلے میں اسرائیلیوں کی بڑی بڑی عجیب قصے ہیں. بعض تو بالکل موضوع ہیں جو زنادقہ نے گھڑے ہیں اور بعض ضعیف ہیں. لأن منها ما هو موضوع من بعض زنادقتهم ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا ونحن في غنية نامين، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وللہ الحمد. وفيما قص الله علينا في كتابه غنية مما سواه من بقية الكتب قبله، اللہ نے جو قرآن میں بیان کر دیا اس کے بعد ہمیں کسی سابقہ کتاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم، اور نہ اللہ نے ہمیں حکم دیا نہ ہمیں محتاج کیا کہ سابقہ کتابوں کے حوالے دیں. وقد اخبر اللہ عنہم انہم لما طغوا وبغوا، اللہ نے خبر دی کہ جب انہوں نے تجاوز کیا، سرکشی کی، سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ نے ان کے دشمن کو ان پہ مسلط کہتے فاستباح بیزتہم، اس نے ان کی گردنیں اڑائی. وسرق خلال بیوتہم، ان کے گھروں میں داخل ہوا. وأذلهم وقال لهم جزاء مثل، اس نے ان کو ذلیل کر دیا جیسے کہ ان لوگوں کو کیا تھا، پورا بدلہ ان کو مل گیا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے لیکن بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. فإنهم كانوا قد تبرؤوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء، کیونکہ بنو اسرائیل نے سرکشی کی اور بڑے بڑے انبیاء کو قتل کر دیا، پھر اللہ نے بھی ان پر عذاب مسلط کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نے ظلم کیا، انبیاء کو قتل کیا تھا. وقد روى ابن جرير الطبري بن هذا قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ظهر بخت نصر جو ہے نا اس نے آ کے قبضہ کیا، حملہ کیا. فخرب بیت المقدس، اس نے بیت المقدس کو بھی خراب کیا اور ان کو بھی قتل کیا. ثم اتى دمشق، پھر اس کے بعد دمشق آیا. فوجد بها دما يغلي على كبا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں خون ابل رہا ہے.
فسألهم ما هذا الدم فقالوا ادركنا آباءنا على هذا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اسی طرح ہمارے باپ دادا بھی دیکھتے آئے ہیں. وكلما ظهر عليه الكبا ظهر، جب بھی یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ خون ابلتا ہے. قال وقد ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغيره، اس نے 70,000 آدمی قتل کیا. پھر وہ جو خون بہ رہا تھا ابھرتا تھا وہ چپ ہو گیا. وهذا صحيح الى سعيد المسيب هذا هو المشهور انه قتل اشرافهم وعلماءهم حتى انه لم يبق من يحفظ التوراة، اس نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے علماء کو بھی قتل کر دیا تاکہ تورات جاننے والا کوئی بھی باقی نہ رہا. وأخذ معه منهم خلقا كثيرا اسلم من ابناء الانبیاء وغیرہم، اس نے ان کو قیدی بھی بنایا اور ان کو ساتھ لے گیا. وجرت امور قوائن ذکر اور کئی معاملات ہیں لیکن ذکر لمبا ہو جائے گا. ولو وجدنا ما هو صحیح او ما يقارب زیادہ کتابت ہو روایت، اگر ہمیں کوئی صحیح روایت ملی یا چلو صحیح کے قریب بھی ہو تو ہم لکھیں گے. ثم قال تعالی ان احسنتم ما احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلا عیب علیہا، اگر تم بھلائی کرو گے تو تمہارے لیے ہے، اگر برائی کرو گے تو اس کا عذاب بھی تم پہ آئے گا. جیسے من عمل صالحا فلنفسه، جس نے اچھا عمل کیا اس کی ذات کو فائدہ ہے. ومن اساء، اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا. اور فرمایا فإذا جاء وعد الآخرة الكرة الآخرة إذا أفسدتم الكرة الثانية، جب دوسری دفعہ تم نے فساد کیا. وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم ويهينكم ويقهروكم، آ گئے دشمن تم پر. وليدخلوا المسجد بیت المقدس كما دخلوا أول مرة، جیسے پہلے وہ داخل ہوئے تھے. أي في التي جازوا فيها خلال الديار وليتبروا يدمروا ويخربوا، نے بالکل برباد کر دیا. ما علوا تدبیرا ما ظهروا علیہ، جس پہ بھی وہ غالب آئے انہوں نے بالکل ہر چیز اجاڑ دی. عسى ربكم أن يرحمكم ويغفر عنكم، ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پہ رحمت کرے اگر تم توبہ کرو، تمہارے دشمنوں کو موڑ دے. وإن عدتم عدنا أي متى عدتم إلى الإفساد، اگر تم نے پھر فساد کیا. عدنا إلى الإدانة عليكم في الدنيا، تو ہم بھی تم پر دنیا میں عذاب بھیجیں گے. ما ندخر لكم في الآخرة من العذاب والنكال، ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، مستقرا ومحسنا وسجنا، ہم نے جہنم ان کے لیے ٹھکانہ بنایا ہے، قید خانہ جس سے ان کو کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حصیرا کا معنی سجنا، قید خانہ. وقال مجاہد یاسرون فیہا، اسی میں وہ قید رہیں گے. اور بعد نے کہا فراشن و مہاد، ان کو بچھونا اوڑھنا جو ہے وہ جہنم ہوگی. قد آل بنو اسرائیل، پھر بنو اسرائیل نے زیادتی کی. وصلت اللہ علیہم هذا الحی محمد وصحابہ یاخذون منهم الجزیۃ یدم ہم صاغرون، تو اللہ نے پھر حضور پاک کو اور حضور کی طاقت کو ان پر غالب کیا. اب وہ جزیہ دے رہے ہیں، ذلیل ہو کر مسلمانوں کے تابع ہوئے. تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جو زیادتی کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے. واللہ اعلم.